بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، آج کل ہم لوگوں نے اس تیز زندگی میں، جس کو ہم بہت ہی تیز اور فاسٹ لائف کہہ سکتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں انسان کے پاس اپنے لیے بھی وقت نہیں ہے۔ پوچھیے اپنے آپ سے کہ آپ اپنے آپ کو کتنا وقت دیتے ہیں۔ آپ کسی سے پوچھیں کہ آپ کی صحت ایسے ہوتی جا رہی ہے، آپ واک کیجئے آپ ٹھیک ہو جائیں گے، تو جو سب سے پہلا آپ کا جواب ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ میرے پاس واک کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ کوئی آپ سے یہ کہے کہ آپ کو گردوں کی بیماری ہے یا شوگر کی بیماری ہے، آپ یہ کیجئے، واک کیجئے، یہ کیجئے، تو آپ یہی سوچتے ہیں کہ اتنے کام میں وقت کیسے نکالوں۔ جہاں انسان کے پاس اپنے لیے وقت نہیں رہا، وہاں انسان سے اگر یہ کہا جائے کہ آپ روزانہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ قرآن کریم کی ایک آیت پڑھو، ترجمہ و تفسیر کے ساتھ، اور سمجھو کہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے، تو یقین کیجئے کہ جو سب سے پہلا جواب آئے نہ آئے، لیکن دل میں یہی بات ہوتی ہے کہ ٹائم ملا تو ضرور کریں گے یا ٹائم نکالیں گے۔ لیکن صرف ہم ایک لفظ بول دیتے ہیں ٹائم نکالیں گے، نکالتا کوئی بھی نہیں ہے۔ بہت کوئی خوش قسمت بندہ ہو تو وہ قرآن کریم کو کھول کے وہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ قرآن کریم کا مکمل ترجمہ کے ساتھ اگر آپ قرآن کریم کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی ہی آیات ہیں، کتنی ہی ایسی آیات ہیں جن میں اللہ رب العزت نے بار بار انسان سے ایک ہی بات کا کہا ہے کہ تم قرآن کریم میں غور کیوں نہیں کرتے۔ قرآن کریم میں کون لوگ ہیں جو غور کرتے ہیں؟ غور کرو تو تمہیں پتہ چلے۔ ایسی ایسی باتیں ہیں، یقین کیجئے کہ جیسے ایسے لگتا ہے کہ جیسے اللہ رب العزت خود ہمیں ترغیب دے رہے ہیں کہ قرآن کریم پہ غور کرو، تم غور کیوں نہیں کرتے۔ تو ان کو ہم اگر یہ کہیں کہ یہ قرآن کریم کی آیات ترغیب علم ہے، یعنی قرآن کریم سے بڑا کوئی علم کی کتاب ہو سکتی ہے؟ یقین کریں کہ جتنی بھی ہم آج تک دنیا میں سائنس کی کتابیں پڑھتے ہیں، وہ فزکس ہے، کیمسٹری ہے، بایولوجی ہے، باٹنی ہے، زوالوجی ہے، سائیکالوجی ہے، کسی بھی قسم کی کوئی بھی، حتیٰ کہ میتھمیٹکس وغیرہ، یہ سب ڈسکوریز ہیں۔ یہ تمام کی تمام ڈسکوریز ہیں کہ انسان کا جسم کیسے بنا ہوا ہے، کیڑے مکوڑے کیسے کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ کیسے ہوتا ہے، یہ اگر 2 ایلیمنٹ بنائیں تو نیا ایٹم کس چیز کا بنتا ہے، یہ ایٹم کیا ہوتا ہے، ان میں کریشن کہاں ہے۔ ناظرین، ہم ڈسکوریز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور جو کریشن کرنے والا ہے، جو کہ کریٹر ہے، اس کے متعلق ہم جاننا بھی نہیں چاہ رہے۔ ویسے یہ کتنے ظلم کی بات ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی ایک آیت میں ایک ترجمہ ہے کہ تم نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے کی جانی چاہیے تھی۔ یقین کریں کہ ناظرین، یہ دل پہ وار کرنے والی آیت ہے۔ یہ دل پہ ایسا اثر کرتی ہے کہ لگتا ہے کہ تیر چلا دیے گئے ہیں دل پہ، کہ جب اللہ رب العزت ہمیں پیدا کرنے والا، اتنی طاقتیں رکھنے والا، اتنا ایسا علم، اور اللہ رب العزت کی طاقت کو تو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی الفاظ ایسے بنے بھی نہیں ہیں دنیا میں کہ جو اللہ رب العزت کی طاقت کو بیان کیے جا سکیں، اور اس سے ہم اتنے دور، اور فزکس، کیمسٹری، بایولوجی کو پڑھ کے ہم واہ 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 کریں کہ سائنسدانوں نے کتنی ڈسکوریز کر لی۔ ناظرین، یہ کون سی آیت ہیں، یہ کون سی ایسی آیات ہیں جن میں اللہ رب العزت نے ترغیب دی ہے علم حاصل کرنے کی؟ وہ کون سی ہیں، سنیے۔ سورہ الفاتر 35 نمبر سورہ کی آیت نمبر 28 میں اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ ترجمہ پیش ہے: اللہ سے تو اس کے بندوں میں سے علم والے ہی ڈرتے ہیں۔ یعنی دیکھیں، اب تو اس کا تو مطلب یہ نکل آیا کہ جو بندہ اللہ رب العزت کے متعلق علم نہیں رکھتا، وہ اللہ سے ڈرتا ہی نہیں ہے۔ کہ اس میں کوئی شک کی گنجائش ہے؟
جس بندے کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت ایسی طاقت رکھنے والا اور ایسا جو ہے وہ کن فیکن رکھنے والا معاملہ ہے، اللہ رب العزت نے جو ہے وہ زمین و آسمان بنا ڈالے، اور کتنی جو ہے کتنے گیلیکسی، سورج، چاند، ستارے تو بڑی معمولی بات ہے، جو کتنی کہکشائیں چل رہی ہیں، کیا کیا معاملے ہیں، ایک پتھر کے اندر کیڑے سے لے کے سمندر کی آخری تہہ سے لے کے زمین کے اندر کے معاملات سے لے کے وہ سب کچھ جاننے والا، اور ہم اسی کے متعلق نہ جانیں۔ جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت اتنی طاقت رکھنے والا ہے، تبھی ہم اس سے ڈریں گے نا۔ شیر ہمیں پتہ ہے کہ چیر پھاڑ ڈالتا ہے، اگر اس کے سامنے کوئی جانور جائے، انسان جائے، یہ کیونکہ ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں، معلومات رکھتے ہیں، تو ہم شیر سے ڈرتے ہیں اور اللہ سے نہیں ڈرتے۔ یہی بات ہے ناظرین، میں اس سے یہی نکالوں گا۔ آئیے سورہ الزمر 39 نمبر سورہ، اس کی آیت نمبر 9 کا ترجمہ سنیے۔ آپ فرما دیجئے کہ علم والے اور بے علم کہیں برابر ہوتے ہیں؟ تحقیق سوچتے وہی ہیں جو صاحب عقل رکھتے ہیں۔ دیکھیے ناظرین، جو عقل رکھنے والا ہے، جو تحقیق رکھنے والا ہے، کیا وہ جو علم رکھنے والا ہے، کیا وہ بے علم کے برابر ہو سکتا ہے؟ ایک بندہ جس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ بارش کیسے برستی ہے، کیسے بخارات بنتے ہیں، بادل بنتے ہیں، کیا کیا نظام ہے، کیسے ہوائیں انہیں لے کے جاتی ہیں، اس کی نظر میں بارش کی اہمیت کیا ہوگی؟ ایک چھوٹے سے بیج سے جو درخت نکلتا ہے، اور وہ درخت ایسے ایسے پھل، پھول، پودے وغیرہ وغیرہ جو ہے وہ جو جانتا ہے کہ کیسے کیا ہوتا ہے، وہ اس بیج کے اندر سٹور ڈی این اے کے متعلق کیا سمجھے گا؟ وہ تو ایک دیکھے گا کہ ایک بیج ہے، اور رائٹ بیج ہے، ختم، ایک سیڈ ہے، لیکن اس بیج کے اندر ایک درخت چھپا ہوا ہے، اور اس درخت سے آگے آنے والی اس درخت کی قیامت تک کی نسلیں چھپی ہوئی ہیں، اور ایک ایسا ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسڈ ڈی این اے کا ہیلکس موجود ہے، جس پہ جینز ہیں، جس پہ ساری انفارمیشن درج ہے کہ اس بیج کے اندر سے نکلنے والے درخت کے پتے کس کلر کے ہوں گے، ان کی شیپ کیسی ہوگی، ان کی وینز یعنی رگیں کیسی ہوں گی، وہ پھل کیسا ہوگا، اس پھل کا ذائقہ کیسا ہوگا، اس پھل کا رنگ کیسا ہوگا، یہ ایک بیج کے اندر چھپا ہوا ہے۔ تو کیا علم والے اور بے علم کیا برابر ہوتے ہیں؟ نہیں۔ آگے آئیے ناظرین، سورہ المجادلہ کی آیت نمبر 11 کا ترجمہ پیش ہے۔ اور جنہیں علم عطا کیا گیا، اللہ ان لوگوں کے درجے بلند کرے گا۔ تو ناظرین، علم حاصل کیجئے، لیکن اللہ کو جاننے کے لیے، سائنس کو سمجھنے کے لیے نہیں، اللہ کو جاننے کے لیے آپ کے دونوں کام ہو جائیں گے۔ کوئی شخص اگر بایولوجی پڑھتا ہے یہ جاننے کے لیے کہ میرے اللہ نے یہ حشرات کیسے بنائے ہیں، میرے اللہ نے یہ خون کا نظام، سرکولیٹری سسٹم، ایکسکریٹری سسٹم، ڈائجسٹو سسٹم، لیمفیٹک سسٹم، یہ جتنے بھی جو ہے وہ نرو سسٹم کا جو بھی انسان کے اندر، کسی کیڑے کے اندر، کسی جانور کے اندر بنائے ہیں، تو جانیے نا، جتنا آپ جانیں گے اتنا آپ اللہ کے قریب آتے جائیں گے۔ اس لیے ایک سورہ الاعراف کی آیت نمبر 199 199 میں تو اللہ رب العزت نے یہاں تک فرق بیان کر دیا دونوں میں، جو علم اور بے علم والے ہیں، جس کا ترجمہ ہے اور جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ چلیے، کیونکہ جاہل کے ساتھ آپ بحث نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ کسی لاجک کو نہیں مانتا، وہ اٹک جائے گا۔ آپ اس سے ایک جاہل کو کہیں کہ اس بیج کے اندر ڈی این اے ہوتا ہے، اس میں جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جینز لگے ہوتے ہیں جن کے اوپر انفارمیشن درج ہوتی ہے ساری، وہ کہے گا مجھے نہیں پتہ، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، اس کے اندر یہ ہو یہ ہو، وہ مانے گا ہی نہیں، کچھ بھی مانے گا نہیں۔ آگے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں اللہ رب العزت نے ایک بڑا پیارا فرق بیان کیا۔ کیا اللہ رب العزت نے فرمایا، اور نصیحت صرف اہل دانش ہی کو نصیب ہوتے ہیں۔ جو عقل رکھنے والے ہوتے ہیں، جب آپ ان کو نصیحت کرتے ہیں تو وہ اس نصیحت کو لیتے ہیں اور اس پہ پھر وہ عمل کرتے ہیں۔ تو نصیحت تو اہل
دانشی کو نصیب ہوتی ہے، ان سے بحث کرنے بھی اچھی، کیونکہ جب آپ ان کو لاجک دیتے ہیں تو وہ اس لاجک پہ عمل بھی کرتے ہیں ناظرین۔ اور اللہ رب العزت نے سورہ طٰہٰ 20 نمبر سورہ کی آیت نمبر 114 میں کیا فرما دیا؟ آپ چاہیں تو اس کو وظیفے کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اور کہہ دیجئے، اور آپ کہہ دیجئے اور آپ اللہ کے حضور یہ عرض کریں کہ اے میرے رب مجھے علم میں اور اضافہ فرما، یعنی میرے علم میں اضافہ فرما۔ رب زدنی علما بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ ناظرین دیکھیے، جو نہیں جن کے پاس علم وہ اس کا ذکر کریں، تسبیح کریں، وظیفہ کریں اس آیت کا۔ اب دیکھیے سورہ العلق 96 نمبر سورہ کی آیت نمبر 1، وہی نازل ہونے والی پہلی آیت، سنیے ترجمہ۔ اے حبیب، یعنی حبیب کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے رب کے نام سے آغاز کرتے ہوئے پڑھیے جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا۔ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا تو بہت ایک چھوٹا لفظ ہے، اس مکمل کائنات کی نان اور ان نون یونیورس، ایدر اٹس اے یونیورس اور اٹس اے ملٹی ورس۔ ابھی تک تو سائنسدانوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ ایک کائنات ہے یا بہت ساری ایسی کائناتیں ہیں، یہ بھی نہیں پتا۔ اس کی ہر چیز کو اللہ نے ہی پیدا کیا ہے۔ تو اس کے نام سے، جب اس کے نام سے آپ شروع کرتے ہیں، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو آپ کی زندگی میں کیا برکتیں آتی ہیں؟ اس یعنی نام اللہ جب آپ پکارتے ہیں اللہ، تو وہی آپ کی جسم میں بھی، آپ کی روح میں بھی برکتوں کا باعث بن جاتا ہے۔ اس کا آپ احاطہ نہیں کر سکتے کہ جب آپ یہ نام پکارتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ النحل کی ایک اور آیت میں بیان کیا 43 میں، ترجمہ پیش ہے، سو تم اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو اگر تمہیں خود کچھ معلوم نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے پہلے ان لوگوں کی تعریف کی کہ علم رکھنے والے اور جو علم نہیں رکھنے والے کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اب اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تم اہل ذکر جو کہ اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، اللہ کی کائنات پہ غور کرتے ہیں، اللہ کی آیات پہ غور کرتے ہیں، اگر وہ سائنس بھی پڑھتے ہیں تو وہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ اپنے رب کو جان سکیں۔ ان سے پوچھ لیا کرو اگر تم نہیں جانتے، یعنی دوسرا معنی اس کا یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ پوچھ لیا کرو اور ان کے ساتھ بحث مت کیا کرو، کیونکہ تم نہیں جانتے، وہ جانتے ہیں۔ کائنات کی بات کر رہے ہیں تو کائنات کے متعلق ہی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 164 کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش ہے، جو کہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات دن کی گردش میں اور جہازوں یعنی کشتیوں میں جو سمندر میں لوگوں کو نفع پہنچانے والی چیزیں اٹھا کر چلتی ہیں، اور اس بارش کے پانی میں جسے اللہ آسمان کی طرف سے اتارتا ہے، پھر اس کے ذریعے زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرتا ہے، اور وہ زمین جس میں اس نے ہر قسم کے جانور پھیلا دیے ہیں، اور ہواؤں کے رخ بدلنے میں، اور اس بادل میں جو آسمان اور زمین کے درمیان حکم الہی کا پابند ہو کر چلتا ہے، اور ان میں عقل مندوں کے لیے قدرت الہیہ کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ کیا بات ہے میرے رب کریم کی، جس نے کتنی خوبصورتی سے ان تمام چیزوں کو بیان کر دیا۔ دنیا کا پیور ترین پانی، خالص ترین پانی کون سا ہے؟ آب زمزم ہے یا بارش کا پانی ہے؟ یقین کیجئے ناظرین کہ میں اکثر اوقات بڑا حیران ہوتا ہوں کہ گاڑی کھڑی ہوتی ہے تو میں گاڑی کو صاف کرنے کے لیے میں خود اپنی گاڑی دھوتا ہوں، تو یقین کریں کبھی سرف لگایا، پھر کپڑا لگایا، پھر اس پہ یہ کیا، پھر وہ کیا، پھر جا کے پتہ چلتا ہے کہ ہاں دھول مٹی ساری اوپر سے اتر گئی ہے۔ اور میں حیران ہوتا ہوں کہ جب تیز بارش ہوتی ہے ناظرین، یقین کیجئے آپ پانی لیں نا، یہ والا جو پانی ہے،
پانی لے کے آپ جتنا مرضی پریشر مار لیں اور اس کے بعد داغ پھر بھی شیشوں پہ رہ جائیں کہیں، لیکن جب بارش ہوتی ہے تو ایک داغ نہیں رہ جاتا ہے، ایسے دھل جاتا ہے۔ ناظرین، بارش کے متعلق بھی میں آپ کے لیے ایک ویڈیو لگاؤں گا کہ اس میں کتنی شفا پائی جاتی ہے، کیونکہ یہ پانی دنیا کا خالص ترین پانی ہے، اور اگر آپ اس کو جمع کر کے جب تیز بارش ہوتی ہے کسی صاف برتن میں پانی لے کے آپ جب اس کو پئیں تو یقین کیجئے کہ آپ کے لیے کتنی شفا کا باعث بنتا ہے، کتنے مرض اس سے جو ہے وہ شفا پا جاتا ہے انسان۔ ایک میں ویڈیو لگاؤں گا، ٹائم ملا تو ضرور دیکھیے گا۔ یہ بھی ویڈیو لمبی ہو گئی ہے، اس ویڈیو کا اگلا حصہ میں پھر پیش کروں گا آپ کی خدمت کے لیے۔ تو اپنے رب کریم کو جانیے، قرآن الکریم سے جانیے، بے شک سائنسی سے جانیے، لیکن اپنے رب کریم کو جانیے۔ اس سے پہلے کہ ہم اتنا کچھ جانے بغیر اگر ہم دنیا سے چلے گئے تو خسارے میں رہیں گے۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو۔ اپنی زندگی سے روزانہ وقت نکالیے، 24 گھنٹے میں سے فیس بک، ٹویٹر شیٹر سب کو چھوڑ کے آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ کچھ تو دیجئے۔ ایک ہی آیت لے لیجئے، اس پہ بھی غور کرنا شروع کر دیجئے۔ ترجمہ و تفسیر پڑھیے۔ آپ کے موبائل اپلیکیشن بھی ڈاؤن لوڈ ہو سکتی ہے، اگر آپ کتاب اٹھانے سے ڈرتی ہیں تو اس میں بھی پڑھیے، جیسے بھی ہے پڑھیے ضرور۔ آپ یقین کیجئے کہ دعائیں دیں گے کہ اور آپ کو پتہ چلے گا کہ اب آپ کو علم حاصل ہوا ہے انشاءاللہ۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔